اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپیشل خصوصی ٹرانسمیشن محرم الحرام کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہماری کوشش تھی کہ پہلے محرم سے لے کے عاشور تک تمام جو تاریخ کے جو ظلم و ستم اور واقعہ کربلا کس چیز کا درس دیتا ہے اس پر ہم بات کریں۔ 2 محرم الحرام جب ہم تاریخ میں جاتے ہیں تو امام عالی مقام اپنے تمام کنبے کے ساتھ کربلا کے میدان میں خیمہ لگانے اور وہاں پر اپنی رہائش کا بولتے ہیں، اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو کسی راہب سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو پتہ چلتا ہے یہ کرب و بلا ہے، یہ ظلم، جبر اور غم کی سرزمین ہے۔ تو امام حسین علی مقام کہتے ہیں کہ یہیں پہ ہم نے رکنا ہے، اور بنی اسد کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور ان سے امام حسین وہ زمین خریدتے ہیں، اور ان کو ایک وصیت بھی کرتے ہیں کہ اگر ہم اس سرزمین پر شہید ہو جائیں تو آپ ہمارے جو تدفین ہے، ہمارے لاشیں یہیں دفنا دیجیے گا۔ تو بہت یہ جو کربلا ہے ایک داستان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسائے رسول اور تمام جو اہل بیت ہیں ان کی قربانیوں سے سرشار ہیں۔ اس پر بات کریں گے کہ یہ سفر کتنا مشکل تھا، اور 2 محرم الحرام کو اور کتنی فضیلت حاصل ہے، اور تاریخ میں ایسا اور کیا کیا ہوا۔ مزید ہم کوشش کریں گے کہ علماء سے اس پہ روشنی ڈلوائیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمیشہ کی طرح علامہ خواجہ آفتاب صاحب۔ آفتاب صاحب آپ کا شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں علامہ رضوان شاہد رضوی صاحب۔ رضوی صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور ہمارے پیارے بھائی احمد رضا مدنی صاحب بھی موجود ہیں۔ مدنی صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور بہت دور سے ایک ہمارے پیارے نعت خواں منقبت خواں تشریف لائے ہیں سید احمد رضا راشدی صاحب۔ راشدی صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں میں چاہوں گا کہ رضوان شاہد رضوی صاحب آپ ذرا روشنی ڈالیں کہ 2 محرم الحرام کتنی اہمیت کے حامل ہے، اور کیا کیا امام حسین نے فیس کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 محرم جب امام حسین علیہ السلام وارد کربلا ہوئے تو اس وقت کا طریقہ کار جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ ہر راستے سے ہوتے ہوئے لوگوں سے ملتے ہوئے آئے۔ جب یہاں پہنچے تو یہاں پر جو گھوڑے جو رسول خدا کی زیر سواری رہے، جسے آپ دلدل کہتے ہیں، مرتجس اور دیگر اس طریقے سے، یہ گھوڑے رک گئے۔ آپ نے پوچھا کہ حضرت اپنے بھائی حضرت عباس سے کہا کہ معلوم کرو کہ یہ زمین کون سی، تو انہوں نے پوچھا، کسی نے کہا کہ یہ دشت نینوا ہے، کسی نے کہا کہ یہ اس کا ایک نام غازیہ ہے، کسی نے کچھ اور کہا، پھر کچھ بزرگ آتے گئے۔ اس کے بعد پھر آپ نے پوچھا کہ اس کے مگر جو ہے مالک کون ہے، تو اس کے بعد پھر وہ بلایا۔ مختصر یہ کہ وہ 60,000 دینار کے بس وہ زمین جو ہے وہ خریدی گئی۔ بنی اسد اس کے قریب تھے، ان کو بلایا گیا، اور صرف ان کو نہیں، ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی بلایا گیا، اور امام حسین علیہ السلام نے لکھ کر تحریری طور پہ ان کو وہ زمین ہبہ کی، اور ہبہ کرنے کے بعد یہ کہا کہ اگر جس وقت جو ہے ہم یہاں پہ شہید ہوں گے، یہ مقام ہے جہاں پہ ہم شہید ہوں گے، کیونکہ جب 28 رجب کو کربلا کی روانگی ہوئی تھی تو اس وقت بی بی ام سلمہ نے کہا تھا کہ حسین نہ جا وہاں پہ، کہا کہ تو آپ نے اپنی 2 انگلیوں کے اشارے سے دکھایا تھا کہ ایک لاش تھی، تو وہ کہنا کہ یہ سر بریدہ جو سر بریدہ لاش ہے کس کی ہے، تو آپ نے کہا کہ یہ میری ہے اماں۔ اپنی نانی کو آپ اماں کہا کرتے تھے کہ اماں یہ میری ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ پورا واقعہ ہے۔ پھر مختصر یہ کہ وہاں پہ بلایا گیا، بنی اسد کے لوگ آئے، آنے کے بعد ان سے کہا گیا کہ اس طریقے سے آئیں، اور اگر تمہارے مردوں کو جبری طور پہ نہ آنے دیا جائے تو تم عورتیں آ جانا۔ بچوں سے کہا کہ اگر تمہاری مائیں اور جو ہیں وہ مرد حضرات نہ آ پائیں تو تم لوگ کھیل میں آنا، اور ایک مٹھی جو ہے وہ مٹی ہماری لاشوں پہ ڈال دینا۔ اب یہ بھی ہوا۔ دوسرا یہ کہ وہ جو رسول خدا کی سواریاں تھیں وہ اس جگہ پہ رک گئی تھیں اور ہنہنانے لگی تھیں۔ اسی طرح پیچھے ہور کا لشکر بھی چل رہا تھا، وہ وہاں پہ آیا۔ جب آپ نے خیمے زن ہوئے، اس کے بعد خیمہ زن ہونے کے بعد جو ہے سب سے پہلا کام جو ہوا وہ یہ ہوا کہ ہور بن ریائی کا جو ہے لشکر جو ہے، یزید کا جو سر سالار تھا، 1000 کے لشکر کے ساتھ وہاں پہ آیا،
اور اس وقت پانی کی مقدار اتنی زیادہ تھی کہ کچھ روایتیں کہتے ہیں کہ تقریباً 80 یا 800 یہ اس طریقے سے یہ یا 60 جو ہے کہ اونٹوں پر صرف پانی تھا. تو آپ نے نہ صرف ان کے جو جانور تھے ان کو سیراب کیا بلکہ آپ نے پورے 1000 کے لشکر کو سیراب کیا. اور سیراب کرنے کے بعد پھر آپ کی اقتداء میں حر بن ریائی اور اس کے پورے لشکر نے نماز ادا کی. ٹھیک ہے, جبکہ وہ آپ کو روکنے کے لیے آیا تھا اور اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ مولا اس سے زیادہ آگے جانے کی آپ کو اجازت نہیں دے سکتا. اب وہ پوری جو زمین کا جو خطہ تھا جو کربلا کا جو ہے, آج بھی آپ جا کے دیکھیں, نہر فرات سے اس کے ساتھ ساتھ ایک نہر بہا کرتی تھی پہلے, وہ پوری کی پوری اس زمین کی ملکیت کے تصرف میں آتی ہے. تو اس کو بھی چھوڑ دیا گیا. ٹھیک ہے, وہاں پر بھی جب یزیدی لشکر نے خیمہ زن ہوئے تو جو ہے اس کو قبضہ ہوا. اب 2 محرم کی ایک بات ہے, ایک فضیلت یہ آئی کہ آپ آئے, اس کے بعد پھر آپ نے آ کر لوگوں کو خطوط لکھے. اچھا, کچھ خطوط لکھے جو مسلم بن اوسجہ اور اپنے بہترین دوست حبیب بن مظاہر ان کو لکھا, اور اس کے بعد جو اس کے الفاظ ہیں حضرت حبیب بن مظاہر کے وہ بہترین الفاظ ہیں کہ اے فقیہ وقت حبیب بن مظاہر, میرے بچپن کے دوست, حسین تنہا ہے, اس کی مدد کو پہنچو. اب جب وہ آئے تو اس کے بعد آپ نے وہ لیا, آنکھوں سے لگایا, اس کے بعد کہا کہ میں بھی آتا ہوں. جب حبیب بن مظاہر نے جب خط لیا تو اس کے بعد کہتے ہیں, اب آپ کہتے ہیں کہ جناب زوجہ کہتی ہے کہ تمہیں حسین نواز رسول نے بلایا ہے اور تم اتنے آرام سے, کہتے ہیں میں صرف یہ سننا چاہ رہا تھا. مسکراتے ہوئے. بہت اچھی بات کی آپ نے شاہد صاحب. میں چاہوں گا کہ آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو, اور علامہ خواجہ آفتاب صاحب بھی موجود ہیں. خواجہ صاحب, کتنی اہمیت ہے کربلا کی دینی اور سماجی لحاظ سے, اور کیا درس دیتی ہے, اور اسپیشلی جب ہم 2 محرم کی بات کرتے ہیں, اور ہماری کوشش ہے کہ جتنے ایام اور جو ظلم و ستم اہل بیت نے سہے ہم اس کو ڈسکس کریں, اور آنے والی جو ہماری پیڑھی ہے وہ بھی اس سے سبق حاصل ہے کہ یہ جو حق اور باطل کے معرکے میں جس طرح نواسہ رسول کھڑے رہے, ڈٹے رہے, تمام مسلمانوں کو اسی طرح ڈٹے رہنا چاہیے. آپ بھی اس پہ کیا روشنی ڈالیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2 محرم الحرام یقیناً مسلمانوں کے لیے درس ہدایت اور بہت بڑا درس کہ دیکھیں, جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا خانوادہ قافلہ جب کربلا کے میدان میں پہنچے تو یہ تو وہ چیزیں تھیں نا کہ وہ ان کو ہر چیز پہلے سے معلوم تھی. امام حسین جانتے تھے کہ مجھے یہاں پر شہید ہونا ہے, شہید ہونے کے لیے تشریف لائیں آپ, لیکن آپ کے پائے استقلال گھبرائے نہیں. آپ نے اپنے قدم کو پیچھے نہ موڑا بلکہ ان تمام چیزوں کو فیس کرنے کے لیے آپ تیار رہے جو اللہ کی جانب سے آپ پر آزمائش آنے والی تھی. اور اس کی کڑی وہاں سے ملتی ہے جب آپ مدینے سے ہجرت کر کے چلے تو ام سلمہ سے جب ملاقات کے لیے گئے آپ, تو ام سلمہ نے یہ کہا تھا کہ بیٹا تم کہاں جا رہے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ میں مدینہ سے مکہ کی جانب ہجرت کر کے جا رہا ہوں. تو آپ نے کہا کہ میرے بیٹے تم تو کہہ رہے ہو کہ میں مدینے سے مکہ جا رہا ہوں, لیکن یہ مجھے ہجرت مدینے سے مکہ کی نہیں بلکہ مدینے سے شہادت کی لگ رہی ہے. کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ام سلمہ کو وہ مٹی دی تھی جو مٹی کربلا کی مٹی تھی, اور حضور نے فرمایا تھا کہ اے ام سلمہ جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا نواسہ شہید ہو گیا. یہ وہ مٹی کربلا کی مٹی رسول اللہ نے پہلے ہی دے دی تھی. تو ام سلمہ سمجھ گئی تھی کہ جو قافلہ یہاں سے چلا ہے. پھر ام سلمہ نے یہ بھی کہا کہ آپ خود تو جا رہے ہیں لیکن بچوں کو, تو آپ نے کہا کہ اللہ کی جانب سے حسین کو یہی حکم آیا کہ اپنے پورے خانوادے کو لے کر جائے اور اللہ کی آزمائشوں پر پورا اترے. بہت اچھی بات کی. اور اکثر ناظرین گرامی ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اس وقت کے ملعون یزید کے دفاع میں من گھڑت سی باتیں کرنے آ جاتے ہیں اور عوام الناس کو گمراہ کرتے ہیں.
تو اللہ پاک ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے، اور اگر اتنا ہی ان کو یزید سے پیار ہے تو پھر وہ یزید کے ساتھ دفن ہونا بھی پسند کریں، اور ان کے ساتھ تمام وہ اعلان بھی کریں کھل کے، تو ایسا نہ ہو آپ جو ہماری آنے والی پیڑھی ہے ان کو آپ مس گائیڈ نہ کریں، جو حقیقت ہے وہی بتائیں کہ نواسہ رسول نے کس طرح ڈٹ کر دین اسلام کو محفوظ کیا، اور آج جو ہم تک اسلام پہنچا ہوا ہے وہ اسی امام حسین اور اہل بیت کی قربانیوں کے طفیل پہنچا ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں اس کو مدنی صاحب، کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو یزید کے دفاع میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں تھا، یزید نے حکم کوئی نہیں کیا، یزید کی انسٹرکشنز نہیں تھیں، ان کو تو جب پتہ چلا وہ پچھتایا، تو اس پہ بھی تو کچھ روشنی ڈالیں۔ واقعی آپ نے جو بات کہی معاشرے کی ایک تلخ حقیقت ہے کہ کچھ لوگ آج بھی یزید کے چاہنے والے اور اس کے حمایتی بن کر سامنے آتے ہیں کہ جب حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان نبوت کے بعد کا جو وقفہ تھا تو اس میں ابو الحکم کہا جاتا تھا، ابو جہل کو، جس کو ہم ابو جہل کہتے ہیں، اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، بہت زیادہ حکمت والا۔ اب کچھ لوگ اس دور میں بھی حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو جھٹلا کر ابو جہل کی حمایت کرتے تھے، صحیح ہے، اور آج بھی ابو جہل کے اور یزید کے ماننے والے، یزید کے پیروکار آج بھی زندہ ہیں اور یزید کی حمایت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی تو یہ بات کہ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ لوگ یزید کے ساتھ دفن ہونا پسند کریں تو پھر کھل کے اظہار کریں، بالکل کھل کر اظہار کرنا چاہیے کہ اگر ان کو کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ حق پر تھے یا یزید انوسنٹ تھے، وہ اس کو انوسنٹ شو کرنے کی مختلف باتیں گھڑتے ہیں۔ بالکل یہ تو ساجد بھائی وہ والی بات ہوئی نا کہ بندہ ڈیڑھ ہوشیاری پر اتر آتا ہے، صحیح ہے، کہ خامہ خائی میں کچھ نہ کچھ پھل جڑیاں چھوڑتے رہنا، اور بغض حسین، بغض اہل بیت جن لوگوں کے دلوں میں ہے نا، وہ آج بھی یزید کی حمایت، بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کچھ ایسے مردود النسل ہیں جو یزید کو رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسے لوگوں کو جہنم میں غارت کرے کہ جو لوگ یزید کی حمایت کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر رہے تھے تو آپ کے جو چاہنے والے تھے انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے مکہ مکرمہ میں کچھ اور عرصہ قیام کریں، آپ اور عرصہ قیام کریں، کیونکہ آپ کی تو یہاں پر بہت زیادہ وابستہ ہے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بچپن میں اتنی مشفقانہ آپ کی تربیت ہوئی ہے، آپ کیوں اور قیام نہیں کر رہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، کیونکہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت یافتہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا میرے بابا جان نے فرمایا کہ حرم پاک کا تقدس ایک شخص پامال کرے گا، تو میں نہیں چاہتا اس شخص کی وجہ سے حرم پاک کا تقدس پامال ہو، اور مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ میری گرفتاری عمل میں آ جائے گی، تو میں نہیں چاہتا ہے کہ یہاں پر خون ریزی کے معاملات تو وہ اہل بیت اطہار کی بے ادبی کریں۔ تو اس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کری۔ اب یہاں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے آپ متمنی ہوتے یا آپ حق پر نہ ہوتے تو آپ یزید کی فوراً بیعت کر لیتے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، جب ہی آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی، اور یزید ناحق تھا تو یزید نے جب ہی مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کری، اور آج بھی کچھ لوگ جو ناحق ہیں وہی ان کربلا والوں پر اسی طرح معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تانو تشریح کرتے رہیں گے۔ اور ساجد بھائی یہاں پر ایک اور نقطہ اہم کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یزید حق پر تھا تو انہیں کھل کر اظہار بھی کرنا چاہیے آپ کی والی بات، اور ساتھ میں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارا حشر یزید کے ساتھ ہو۔ اسی کو آگے بڑھائیں گے، ایک منقبت ہم شامل کرتے ہیں، اور جو علماء ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے روشنی بھی ہم اس ٹاپک پہ دلوائیں گے کہ ان سے لا تعلقی کرنی چاہیے، ایسے لوگوں سے ان پہ لعن طعن کرنی چاہیے۔ ویسے تو خدا کی لعن طعن تو ان پر برستی ہے کہ جو اتنے ظلم و ستم اور اتنی حقائق اور اتنی احادیث کی روشنی تاریخ کے باوجود بھی ان کا کیا ایجنڈا ہے اس کے پیچھے وہ تو وہی جانتے ہیں۔ احمد رضا راشدی صاحب بسم اللہ، آپ منقبت سنانے ہمیں دور سے آئے ہیں۔ یہ کیوں کہوں نہ ملا تشنہ کام کو،
پانی. یہ کیوں کہوں نہ ملا تشنا کام کو پانی. یہ کیوں کہوں نہ ملا تشنا کام کو پانی. نہ تھا قبول ہی پینا امام کو پانی. نہ تھا قبول ہی پینا امام کو پانی. نہ تھا قبول ہی پینا امام کو پانی. اشارہ کرتے جگر گوشائے رسول اگر. اشارہ کرتے جگر گوشائے رسول اگر. مجال تھی کہ نہ آتا سلام کو پانی. مجال تھی کہ نہ آتا سلام کو پانی. اور شعر دیکھیں. ترستے کیا شہ عالی مقام پانی کو. ترستے کیا شہ عالی مقام پانی کو. ترس گیا شہ عالی مقام کو پانی. ترس گیا شہ عالی مقام کو پانی. اور اڑا جو کھول کے جانب زمیں کی جانب سے. اڑا جو کھول کے پانی زمیں کی جانب سے. اڑا جو کھول کے پانی زمیں کی جانب سے. کہا فلک نے اٹھا انتقام کو پانی. کہا فلک نے اٹھا انتقام کو پانی. کہا فلک نے اٹھا انتقام کو پانی. جہاں ترستے ہو سب تین دن کے فاقے پر. جہاں ترستے ہو سب تین دن کے فاقے پر. وہاں نہ صبح کو ہے پانی نہ شام کو پانی. وہاں نہ صبح کو ہے پانی نہ شام کو پانی. اور تلاش کرتا ہے اب تک ہر ایک سائل پر. تلاش کرتا ہے اب تک ہر ایک سائل پر. لبے حسین علیہ السلام کو پانی. لبے حسین علیہ السلام کو
پانی تلاش کرتا ہے اب تک ہر ایک سائل پر لبے حسین علیہ السلام کو پانی نہ تھا قبول ہی پینا امام کو پانی. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. عشق حسین کی خصوصی نشریات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم بات کر رہے تھے ان ملعون, میں ان کو بھی یوں کہوں گا کہ ہمیشہ حق اور باطل کے معرکے میں جیت حق کی ہوئی ہے, اور اگر کسی آپ باطل یا کسی ایسی قوت کا ساتھ دیتے ہیں یا ان کے حق میں یا ان کی شان میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کا شمار آ جاؤں. بریک کے بعد خوش آمدید. عشق حسین خصوصی نشریات محرم الحرام کے حوالے سے جاری ہے, اور ہم بات کر رہے تھے ان ملعونوں کی کہ جو یزید کے طرفداری میں کہیں یا یزید کی جو گناہ کبیرہ ہیں یا یزید کے جو ظلم و ستم جو اہل بیت پر ڈھائے گئے ان پہ کچھ وہ کہتے ہیں نا کہ مختلف من گھڑت باتیں آ کے نوجوانوں کو مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے وہ اس طرح کی ویڈیو بناتے ہیں اور ان کے حق کی آ کے باتیں کرتے ہیں, تو ان کے لیے دین کیا کہتا ہے, مطلب ان پہ ہم چاہیں گے کہ روشنی ڈالیں. میرے ساتھ علامہ رضوان صاحب بھی موجود ہیں اور ہمارے آفتاب بھائی بھی موجود ہیں. میں چاہوں گا رضوان صاحب آپ پہلے اس پہ روشنی ڈالیں کہ اس طرح کے جو اشخاص ہیں جو کہ مطلب تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو کیا ان کے پیچھے ایجنڈا ہے؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ نواسہ رسول, جوانان جنت اور حسین ابن علی کی قربانیاں کیا ہیں, اہل بیت کی قربانیاں کیا ہیں, اور اس وقت اس حاکم کے ظلم و ستم کیا ہیں, پھر بھی آ کے مس گائیڈ کرتے ہیں عوام کو؟ یہاں پہ دو پہلو ہیں زیر غور. پہلا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ فقط کربلا کے اندر جو ہے وہ ظلم و ستم نہیں ہوا. واقع ہرہ ایک بہت بڑا ظلم تھا جو یزید کے حکم سے ہوا, اور مسجد نبوی میں گھوڑے بنوائے گئے. اللہ. اور واقع ہرہ کے سلسلے کے بعد 1000 بچے جو جبری زنا بالجبر کی طرف سے دنیا میں آئے. اس وقت وہ قتل و عام ہوا کہ جو منگولوں کو پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا, اور خواتین مدینے کی جو ہے یزید کے حکم کے مطابق جو ہے وہ مباح قرار دی گئی تھیں ہر اس کے لشکر پر. پھر اس کے بعد دوسرا اس کا ایک بہت بڑا ظلم جو مکہ میں ہوا, وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابل جب آیا تو اس نے منجنیق سے جو ہے وہ سنگباری کروائی کعبے پہ, اور پھر اس سے بھی دل نہیں بھرا تو اس کے بعد اس نے کعبے کو آگ لگوا دی. تو یہ اتنے بڑے گناہ ہیں کہ جس کا جو ہے وہ اگر صرف اہل بیت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں وہ تو ایک ہے سلسلہ, کربلا کا واقعہ کربلا تو ہوا, ساتھ ساتھ یہ کتنا بڑا گناہ کہ مسلمان ہوتے ہوئے, ٹھیک ہے, مسلمان فوج کو خود کو جو ہے ولی امر جو ہے خلیفۃ المسلمین کہلاتے ہوئے اس شخص نے اتنا قوی فعل انجام دیا کہ جو اسی لیے ایک چھوٹی سی بات ہے, ایک یہاں پہ ایک یہ پہلو, اس کے بعد ایک پہلو یہ کہا جاتا ہے کہ جو طرفداری کی بات کرتے ہیں, طرفداری کی جو بات کرنے والے ہیں, میری کچھ لوگوں سے مکالمہ ہوا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث ہے نعوذ باللہ کہ یزید ملعون کے دور میں جو ہے وہ بحری جو فوج کا جو سلسلہ تھا وہ قائم ہوا تھا, تو اس لیے رسول خدا نے اس کو جو ہے وہ بشارت دی ہے جنت کی. ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی بات ہے, ایک حدیث کا نقطہ پکڑ کر جس کی صداقت کے لیے جو ہے آپ کو رجال کی طرف آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کی صداقت نہیں ملتی, فقط ایک گروہ کہتا ہے, مطلب کوئی مستند نہیں ہے. دوسری طرف جو ہے رسول خدا کی صرف اور صرف کچھ نہیں, اگر آپ آئے مباہلہ ہی کوئی لے لیں کہ پورے جزیرۃ العرب میں رسول خدا, مولا مشکل کشا, بی بی سیدہ, حسنین کریمین,
ان کے علاوہ کوئی ایسا سچا تھا ہی نہیں کہ جس نے زندگی میں کبھی کوئی ایسی بات نہ کی ہو جس کو جو ہے وہ کسی حوالے سے غلط کہ اس میں وہ تھا ہی نہیں. یعنی کہا گیا کہ تم اپنے لوگوں کو، اپنے جوانوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے جوانوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں، اپنی عورتوں کو لے کر آؤ. تو پورے حجاز میں اس وقت، اسی لیے پھر اس کے بعد پروردگار نے جو ہے وہ نازل کیا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت. ٹھیک ہے، تو یہ جو اتنی مستند چیز ہے اس کے اگر یعنی قرآن بھی گواہی دے رہا ہے کہ ان کے اوپر سے رجس ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر کا واقعہ کہ جب حضرت ابو بکر نے جو ہے روتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ سب دروازے بند ہو جائیں گے، سب دروازے بند ہو جائیں گے، تو آپ نے کہا کہ ابو بکر یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، رب ذوالجلال کا فیصلہ ہے. تو کہا کہ کیا علی کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا؟ تو کہا کہ نہیں، صرف علی کا دروازہ کھلا رہے گا. یعنی یہ بات دلیل ہے اس بات کی کہ بی بی سیدہ کا جو گھرانہ جو ہے وہ پروردگار کو کتنا محبوب ہے، اس کی عظمت کتنی ہے کہ وہ واحد گھرانہ ہے کیونکہ وہ اس کا دروازہ جو ہے پروردگار نے بند نہیں کیا. باقی تمام ازواج رسول اور دیگر جو دروازے کھلے ہوئے تھے ان سب کو پروردگار کے حکم سے بند کر دیا گیا. پھر ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز یہ کہ یزید ملعون کے لیے جو دفاع میں لوگ آتے ہیں ان کے لیے ایک چھوٹی سی بات ہے. امام سجاد کا ایک بڑا بہترین قول ہے کہ ہم اہل بیت کو اگر کوئی برا کہے تو اس سے اس کی ماں کے باپ کا نام پوچھو. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، شجرہ ممنوعہ سے جتنے بھی لوگ ہیں وہ یزید اور اس کے لوگوں کی حمایت کریں گے جو شجرہ ممنوعہ سے جو بھی ہیں. کوئی بھی حلال زادہ کبھی بھی نبی یا آل نبی کے مخالف نہیں آ سکتا. کہ بہت بہت گہری بات آپ نے کہی. اور خواجہ صاحب میں چاہوں گا آپ بھی اس پہ روشنی ڈالیں کہ اس طرح کے جو واقعات ہم اکثر ہمارے پاس جو ہمارے نوجوان ہیں وہ ویڈیوز بھیجتے ہیں کہ اس پہ ہماری رہنمائی کر دیں. کیا واقعی جب امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت پر یہ جو مظالم ڈھائے گئے یہ تو ابن زیاد نے کیا، یہ تو شمر نے کیا ملعون نے، یزید کو تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا. اگر اس کو علم نہیں تھا تو اس کے بعد بھی تو یزید نے کوئی کڑی سزائیں کسی کو نہیں دی. دیکھیں یہ جو بات ہے کہ یزید کو علم نہیں تھا، کیونکہ بات یہ نا کہ حاکم وقت اس وقت پوری حکمرانی اور سب کچھ اس کے پاس تھا. اور اگر ٹھیک ہے ابن زیاد ظالم اور جابر تھا اور اس نے اپنی طرف سے ہو سکتا ہے یہ بھی ایک تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے مطلب حکم سے زیادہ کام کیا، لیکن اگر اس وقت اگر یزید اتنا نرم دل ہوتا اور اس کا خانوادے کی محبت اس کے دل میں ہوتی تو وہ تو ان تمام چیزوں کو رکوا سکتا تھا. ایک بات. دوسری بات پھر یہ ہے کہ علامہ یعقوبی کا جو علامہ یعقوبی نے جو لکھا، انہوں نے لکھا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں تو ایک خط آتا ہے، 2 خط بھیجے جاتے ہیں ولید کی طرف. اب ولید کے بعد جو 2 خط آئے تو اس میں جو ہے وہ دوسرا خط جو تھا اس میں یہی تھا کہ حضرت سیدنا امام حسین، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر، ان 3 اشخاص کے نام اس خط میں درج تھے اور کہا کہ ان کی بیعت لو. اور یہ یزید کی طرف سے تھا خط، ڈائریکٹلی یزید کی طرف سے یہ پہلا خط تھا یہ. اور اس میں کہا کہ ان سے بیعت لو اور اگر یہ بیعت لینے سے انکار کرتے ہیں تو ان کے سر قلم کر دو. اللہ. تو یہ جو پہلا حکم نامہ آیا، یعنی ٹھیک ہے اگر آپ آگے کی روایت آپ دیکھتے ہو کہ وہ جو حکمران تھے جو دیگر اپنے وزارتیں حاصل کرنے کے لیے یہ کسی کو رہے کی حکمرانی کی بات لالچ دی گئی، حکمرانی، اور کسی کو کوفہ کا گورنر بننے کی خواہش تو لیکن یہاں جو پہلا خط آ رہا ہے پہلے خط میں حکم نامہ یہی دیا جا رہا ہے. اور پھر ولید جو تھا، ولید کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ خوف خدا موجود تھا، اور جب مروان اور ولید کا آپس میں اس بات پر مکالمہ ہوا تو مروان نے یہی کہا، جب امام حسین وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور آپ نے اس کو کہا کہ مروان کو کہا کہ تو مجھ سے لڑے گا، تو میرا سر قلم کرے گا. پھر آپ وہاں سے چلے گئے تو پھر وہاں پر مکالمہ ہوا ولید کا اور مروان کا، اور وہاں پر جو ہے وہ مروان نے ولید سے کہا کہ تم نے آج جو اپنے ہاتھ سے موقع جانے دیا ہے یہ موقع آئندہ تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا. آج اگر تم چاہتے تو حسین کا سر قلم کر سکتے تھے. تو وہاں پر ولید نے کہا کہ میں کبھی بھی اگر پوری دنیا کا سارا مال و متاع مجھے دے دیا جائے پھر بھی میں کبھی بھی ایسا کام نہیں کروں گا کہ نواسہ رسول کا خون میرے سر آئے. اور وہاں پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ خدا کی قسم کل بروز قیامت جس کے سر امام حسین کا خون آئے گا اس کا میزان پر جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا.
حسین کا خون کوئی اتنا سستا خون نہیں ہے. اور پھر جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے وہ روضہ رسول پر حاضر ہوئے, پوری رات آپ نے وہاں پر جو ہے ریاض الجنہ میں آپ نے وہ عبادت میں مشغول رہے. صبح ہوئی, صبح کی کرن پھوٹی, دروازے پر دستک ہوئی, ایک شخص آیا, کہا کہ آپ کو ولید نے اپنے پاس بلایا, اور الگ سے جو ہے خفیہ طور پر یہ بلایا گیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے, وہاں پر ولید نے امام حسین کا استقبال کیا شاہانہ طریقے سے, اور اپنی مسند پر بٹھایا اور قدموں میں بیٹھ گیا, اور قدموں میں بیٹھ کر وہ خط پیش کیا امام حسین کی بارگاہ میں. کہا حضور ہمیں یہ حکم نامہ جاری ہوا ہے, ہم خود کچھ کرنے والے نہیں, ہمیں حکم نامہ جاری ہوا ہے, لیکن میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں. تو امام حسین نے وہاں پر کہا کہ حسین کوئی عام آدمی نہیں ہے, حسین کبھی بھی کسی فاسق اور فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گا, اور حسین جو ہے وہ کر کے دکھائے گا جو میرے نانا جان نے درس دیا تھا. اور بے شک الحمدللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر ثابت قدم رہے, اور آخر دم تک آپ نے وہ کر کے دکھایا جس کا درس آپ کو رسول اللہ نے دیا تھا, اللہ عز و جل کی جانب سے آپ کو القاء کیا گیا تھا, جو آپ کو بتایا گیا تھا, جو آپ کو احکام نازل ہوئے تھے اس کے مطابق آپ نے عمل کر کے دکھایا. ان لوگوں کو جو یزید کے حق میں آ جاتے ہیں ان کو آپ کیا میسج دیں گے کہ وہ جو آ کے من گھڑت باتیں بتاتے ہیں, تو کیا یہ انہی کی آل میں سے ہیں؟ کون لوگ ہیں یہ, ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا, آپ کے خانواد رسول حضرت امام حسین کے اس قدر فضائل, اور پھر اس پر اس قدر مظالم ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی شخص جو ہے وہ یزید کی اس قدر حمایت کرتا ہے تو پھر یقیناً اس کو اپنی قبر کے بارے میں سوچا جائے. جیسے میں نے وہ ولید کی بات کہی نا, کہ ولید نے کہا کہ جس کے سر نواسہ رسول کا خون آئے گا قیامت والے دن اس کا حشر بہت سخت ہو سکتا ہے, اس کا میزان کا معاملہ سخت ہو سکتا ہے, تو اس کا حساب و کتاب والا معاملہ جو ہے بڑا مشکل میں پڑ سکتا ہے. تو جس کی وجہ سے حساب و کتاب کا معاملہ مشکل میں پڑ جائے, اس کی حمایت کرنا, اور جس کے سر اتنا بڑا خون ہو اس کی حمایت میں آ کر جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرنا, پھر ایسے سپورٹ کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں اچھے اشر والوں کے ساتھ ہونا چاہیے, نوجوانان جنت کے ساتھ ہونا چاہیے, یا پھر جو ہے ایسے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے جن کو کل بروز قیامت جن کا اشر خدا ہی جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے مدنی صاحب, عالم ایسا کہ کربلا کی سرزمین میں نواسہ رسول اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ, اور دوسری جانب بھی مسلمان, دین پر اتنی بڑی آزمائش, اور اس کے بعد وہ جو لوگ سامنے سے ہیں وہ بھی ہمارے مطلب اگر ہم ہسٹری میں جاتے ہیں تو بہت سارے, کسی کے والد نے بڑی قربانیاں دیں, کسی کے بھائی نے بڑی قربانیاں دیں, تو یہ جو ایک چنگ تھا, یہ جو ابن زیاد یا شمر ملعون یا یو یزید, یہ اتنا ان کو کوئی دولت کا نشہ, حکمرانی کا نشہ کہ اندھے ہو گئے تھے, اور نواسہ رسول اور وہاں پہ ان کی ازدواج تمام لوگ موجود, اور جس طرح آفتاب بھائی نے کہا کسی کو گورنری کی لالچ ہے, کسی کو پورے علاقے کی وہ دی گئی ہے کہ اتنی اشرفیاں, اتنا مال و دولت دیں گے اور آپ یہ قلم یہ کام کریں, تو کیا ذہنیت تھی اس کے پیچھے, کیا ایجنڈا تھا؟ جس طرح آپ نے بات کہی کہ وہ لوگ بھی مسلمان تھے جنہوں نے بہت سارے مطلب تاریخ پڑھیں تو کچھ تو مطلب حافظ قرآن تھے. بالکل ایسی بات ہے کہ کچھ لوگ وہ بھی تھے کہ جو بہت زیادہ جنہوں نے اہل بیت اطہار کا اس سے پہلے قرب پایا تھا, لیکن شیطان جب کسی کے اوپر غالب آ جائے تو پھر اس پر اس طریقے سے حملہ کرتا ہے کہ اس کو اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنے کا موقع بھی نہیں مل پاتا. صحیح, شیطان جب کسی پر اس طرح حملہ کرتا ہے. اور پھر جہاں تک رہی بات جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک لایا گیا تو ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت وہاں پر موجود تھا, حاضر تھا, تو میں منظر دیکھ رہا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس جب لے کر جایا جا رہا تھا, کوفہ کی گلیوں میں گھمایا جا رہا تھا, تو اس وقت ایک شخص یہ آیت مبارکہ پڑھ رہا تھا, ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, کیا ہی عجب تھا اصحاب کہف کا واقعہ. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی, اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائے ہوئے کہ اصحاب کہف کا واقعہ تو میرے واقعے سے زیادہ عجیب تر تھوڑی ہے. اب ساجد بھائی یہاں پر اگر ہسٹوریکل بات کی جائے, ہسٹری کی بات کی جائے, اصحاب کہف جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرنے والے, اور پھر جب وہ غار میں گئے تو 300 سال تک سوتے رہے, اور پھر جب 300 سال بعد جاگے تو 300 سال کے بعد جاگنے کے بعد وہ اہل ایمان جب اپنے بستی میں گئے تو وہاں پر لوگ اہل ایمان ہی تھے. اب اصحاب کہف جن لوگوں کے وجہ سے ہجرت کر کے گئے تھے اس غار میں, وہ لوگ تھے کفار, اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر جنہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے وہ لوگ تھے مسلمان. لیکن
یہاں پر بات عجیب سے عجیب تر یہ ہے کہ جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے وفاداری اور آپ سے جانثاری کا ثبوت دینے کے وعدے کیے، وہ اپنے وعدوں سے مکرے، اور آج بھی ایسے یزید زندہ ہے. جس طرح آپ نے خواجہ آفتاب صاحب نے بڑی پیاری بات کہی، علامہ خواجہ آفتاب صاحب نے، کہ وہ اپنے حشر کی جو ہے نا فکر کرنے کی کوشش کریں کہ نوجوان جنت کے ساتھ حشر ہونا چاہیے یا دوزخ کے خنزیروں کے ساتھ ان کا حشر ہونا چاہیے. تو یہاں پر یہی بات میں کہنا چاہوں گا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد یہ یزید ملعون خبیث الفطرت شخص جب اس نے حکومت کو پا لیا، اس حکومت کو پانے کے بعد یہ مختلف بیماریاں اس کو لگ گئیں، اور پھر تقریباً 6 سال بعد اس کی حکومت کو ایسا پلٹاوا آیا کہ مختار ثقفی نے جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت میں جو لوگ ملوث تھے، اس ناپاک ارادے میں جو بھی لوگ ملوث تھے، سب کو مختار ثقفی نے بڑے ظلم و ستم کے بڑے بے دردی کے ساتھ قتل کروایا. اور آج جو لوگ دنیا کی بظاہر حکمرانی، دنیا کے بظاہر عہدہ، آج ہم تو سوچتے یہ ہیں کہ یار میں ذرا سا اس کا مال کھا لوں گا تو کیا کچھ جاتا ہے. تو یاد رکھیے گا آپ کہیں یزید کے پیروکار تو نہیں بن رہے. یزید نے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے اور دنیا کی حکمرانی، دنیا کا مال حاصل کرنے کی کوشش کی. تو دور حاضر کے یزید کا کردار آپ تو ادا نہیں کر رہے. اگر آپ بھی دور حاضر کے یزید کے کردار ادا کر رہے ہیں تو اپنی آخرت کے بارے میں غور و فکر کریں. محترم ناظرین، جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا ساجد بھائی، پھر ان کا حال دیکھیں. حکومت جو ہے نا تھوڑے عرصے کی تھی، اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ایسی لاحق آئی کہ یزید کا انجام ہی بد سے بدتر ہوا. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو گویا اس شعر کی مصداق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذات کو پیش کیا کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. سبحان اللہ. اور مجھے بریک کہا جا رہا ہے، اور جس طرح مدنی صاحب نے ڈیٹیل میں ہمیں بتایا، اور کیوں نہ ہو کہ ایک طرف ہزاروں کا لشکر ہے، حکمرانی ہے، ظلم و ستم ہے، تو دوسری جانب ایک قافلہ ہے جو کہ جس میں بچے، بڑے، فیملی کے اور بہت سارے لوگ ہیں، اور وہ ڈٹے رہے. چاہے پانی بند ہوا، چاہے امام حسین کے جو بیٹے تھے ان کو شہید کیا گیا، اور ان کے بعد ان کی فیملی پر ان کو ایک سفر ان کو طے کرنا ہوا، پھر یزید کے دربار میں ان کو پیش کیا گیا. تو بہت سارے یہ آگے موقع ہیں، ان سب پر ہم بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. اور عشق حسین کی خصوصی نشریات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور بات کر رہے تھے ہم واقعہ کربلا اور 2 محرم حرام کو کیا واقعات رونما ہوئے، اور کس طرح نواسۂ رسول نے اس دین کی بقا کے لیے کام کیا اور آخر تک ڈٹے رہے، اور آج دین ہم تک پہنچا. یہ بھی انہی کی مرہون منت ہے. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. مقام صبر کی ہم بات کرتے ہیں کہ امام حسین نے صبر کے سارے پیمانے توڑ دیے، اور ایک میں کہوں گا کہ مشعل راہ آج تک اور رہتی دنیا تک، کہ آج حسین کا تو نام کروڑوں اربوں لوگ لیتے ہیں، اور ہم جب خود حسین کا ذکر کرتے ہیں، علی کے بچوں کا اور اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہماری شاید اوقات ہی نہ ہوں، ہمارے وہ الفاظ میں وہ شیریں نہ ہوں جو ہم بیاں کر سکیں کہ جو انہوں نے کام کیا وہ عام آدمی یا عام انسان نہیں کر سکتا. کہ سامنے ان کے بچے ذبح کیے گئے، بہت سارے واقعات ہوئے. ایون انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بھی کہا کہ میں شمع کو گل کر دیتا ہوں، آپ کو جن کو اپنی جان بچانی ہے وہ جا سکتے ہیں. تو قربانیوں سے سرشار ہے. مزید سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اور خواجہ صاحب میں چاہوں گا مقام صبر کی جب ہم بات کریں تو امام حسین کا صبر آخر تک کہیں نہیں لرزے، کوئی پیمانہ، کوئی ایسا ہم نے تاریخ میں نہیں پڑھا کہ کہیں ان کا صبر ٹوٹا ہو. اور ان کے صبر سے بہت کچھ ہمیں ملتا ہے سیکھنے کو، کہ آخر تک انہوں نے لشکر یزید کو کہا کہ میں جنگ نہیں کروں گا، میں آپ کے پاس دین لے کر آیا ہوں. دیکھیں اس کی جب ابتدا ہوتی ہے ان تمام چیزوں کی، اور جس طرح کہ ہم نے ذکر کیا تھا آج کیونکہ 2 محرم الحرام ہے تو واقعہ کربلا کی ابتدا بھی ہم لے کر چل رہے ہیں. تو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا وقت رخصت تھا نا مدینہ شریف سے، تو آپ کے ایک بھائی محمد بن الحنفیہ آپ ان کے پاس گئے ملاقات کے لیے.
اچھا یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں نے اپنی یہ بھی بیان کیا کہ محمد الحنفیہ نے جو ہے وہ امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، جبکہ ایسا نہیں تھا. تاریخ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ محمد الحنفیہ وہ امام حسین کے ساتھ تھے. اس وقت جب امام حسین ہجرت کر رہے تھے تو اس وقت وہ بیمار تھے، شدید علیل تھے، اور انہوں نے خواہش بھی ظاہر کی، امام حسین سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ کچھ دن رک جائیں، ہم دونوں ساتھ چلیں گے. امام حسین نے کہا کہ نہیں، اس وقت جو حالات ہیں بہت کشیدہ ہیں اور کسی بھی وقت خون ریزی شروع ہو سکتی ہے، اور میں وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے خون ریزی ہو. تو پھر جو ہے وہ پھر امام حسین نے یہ بھی کہا ان کو کہ آپ کی یہاں ضرورت ہے، کیونکہ میں جب وہاں مکہ چلا جاؤں گا تو پیچھے مدینہ شریف میں کیا ہو رہا ہے اس کی خبر آپ مجھے دیں گے، اور اگر ہم دونوں چلے جائیں گے تو پیچھے کے حالات کی خبر دینے والا ہمارے پاس کوئی نہیں ہوگا. تو یہ محمد بن الحنفیہ جو تھے امام حسین کے بھائی، یہ ان کی آپس میں اتفاق تھا اس بات پر. اور پھر جو ہے امام حسین نے وہاں پر جب ان سے مشورہ مانگا تھا کہ میں یہاں سے مجھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، تو اس وقت امام محمد الحنفیہ نے کہا تھا کہ آپ نے جو مشن پکڑا ہے، آپ نے جو مشن تھاما ہے کہ آپ یزید کی بیعت نہیں کریں گے، اور آپ جو ہے بالکل اس پر ڈٹے رہیں گے، اور میں اور مدینے کے سب لوگ، ہم سب لوگ اس پر آپ کے ساتھ متفق ہیں کہ یزید کی بیعت خانوادہ رسول نہیں کرے گا، کیونکہ یزید ایک فاسق ہے، فاجر ہے، اور اس کی بیعت ہم نہیں کر سکتے. اور اسی مشن کو لیتے ہوئے امام حسین جب ایک مشن پر آ گئے تو بس آپ نے پھر اس مشن کو تھام لیا. اور پھر اس مشن کو آپ دیکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری قطرے تک آپ اس کو لے کر چلے، یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس مشن کی تکمیل کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے خانوادہ، بچے، علی اصغر ننھے، پھر خواتین، معصوم بچے رلا دیے. امام حسین کو معلوم تھا کہ میں یہاں جب شہید ہو جاؤں گا تو میرے پیچھے جو میرے خانوادے کے ساتھ کیسا ظلم و ستم کیا جائے گا. آپ کو یہ سب چیزیں نظر آ رہی تھی کیونکہ رسول اللہ نے بشارتیں آپ کو دی ہوئی تھی نا، اور اللہ کی جانب سے آپ کو وہ چیزیں بتائی گئی تھی، تو آپ وہ سب چیزیں دیکھ رہے تھے. لیکن اس کے باوجود اس آنے والی امت کے لیے درس تھا، کیونکہ اس دن اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا یہاں پر یہ بات بھی، اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یزید کی بیعت کرتے نا، دیکھیں یہ فی زمانہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بات ہے کہ اگر بالفرض امام حسین وہاں بیعت کر لیتے یزید کی، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یزید جو ہے اتنے انعام و کرام کرتا، یعنی جو اس کی پلاننگ تھی، جس پلاننگ پر وہ کام کر رہا تھا کہ امام حسین اگر بیعت کر لیتے تو گویا کہ پوری سلطنت اس کے پاس آ گئی نا. تو پھر وہ کیا کرتا، امام حسین کو بڑی شان و شوکت دیتا، بڑے انعامات دیتا. لیکن امام حسین کی نظر اس بات پر تھی کہ اگر میں بیعت کر لیتا ہوں تو لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ حسین نے بیعت کری، لوگ یہ کہیں گے کہ اسلام وہاں چلا گیا اور دین اسلام کو نقصان ہوگا. مسئلہ یہاں پر یہ تھا، اس امام حسین کو تو جو ہے وہ آرائشیں مل جاتی، لیکن دین اسلام کا کیا حال ہوتا؟ دین اسلام کی وہ صورت سامنے آتی جو بالکل دین اسلام نہیں ہے. یعنی جو یزید کی اپنی حرکات تھی، جن چیزوں میں وہ ملوث تھا، وہ چیزیں جب وہ سامنے لے کر آتا تو اس پر دلیل اس کے پاس یہ ہوتی کہ امام حسین بھی میرے ووٹر ہیں، یہ دلیل بن جاتی. تو امام حسین کبھی بھی اس بات کی دلیل پر نہ بنے، اور آپ نے جو ہے آخری دم تک اس بات پر قائم رہے کہ دین اسلام اس سے آگے کچھ نہیں. ہمارے لیے سب سے اہم دین اسلام ہے، مال، پیسہ، دولت، گھر، اولاد، جان مال، ہمارے ماں باپ قربان، سب کچھ قربان دین اسلام پر، کیونکہ رسول اللہ نے جو سبق دیا وہ یہی تھا کہ دین اسلام سب سے پہلے. اور رسول اللہ نے خود کتنی قربانیاں دی، اور یہی قربانیاں، یہ گھر ہی قربانی ہونا ہے، گھرانہ قربانی ہونا. بہت اچھی بات کی آپ نے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام علی مقام کے جن کے بابا علی شیر خدا، انہوں نے بہت ساری دین کے لیے جنگیں لڑیں اور بہت سارا دین کو بینیفٹ پہنچایا، اور بہت ساری آزمائشیں حضرت علی نے بھی دیکھیں. اور اس سے پہلے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر ڈالتے تو انہوں نے کس قدر اس دین کے لیے قربانیاں دیں کہ کفار نے پتھر بھی برسائے اور اس صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا. تو کیسے ممکن تھا کہ انہی کا بچہ، انہی کی آل امام علی مقام اس قربانیوں سے پیچھے ہٹتے؟ مدنی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. اکثر جو ہم ذکر کر رہے تھے بریک سے جانے سے پہلے، تو ایک یہ بھی عنصر پایا جاتا ہے معاشرے میں، اور کچھ چھوٹے قد کے لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ جنگ دو شہزادوں کے بیچ میں سیاست پہ مبنی تھی، یہ سیاسی جنگ تھی. بلکہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو نواسہ رسول تو دین کی بقا کے لیے نکلے، کہ اگر وہ قربانی نہ دیتے
وہ یزید کی بیعت کر لیتے تو شاید آج ہم تک اسلام نہ پہنچتا. وہی جو یزید نے وہاں پہ اپنی رایا میں زنا کو عام کیا تھا, اور جس طرح علامہ رضوان صاحب نے بھی کہا کہ بہت دین کو توڑا جا رہا تھا, کہ جو نبی کا دین آج ہم تک پہنچا ہے. تو اگر امام حسین وہاں پہ تب یہ اپنا بچے, اپنا اہل و عیال قربان نہ کرتے تو آج ہم تک نہ پہنچتا اور دین کو سربلندی ملی. کیا کہیں گے ان چھوٹی اور بونا, میں کہوں گا ان کو, جو چھوٹی ذہنیت کے لوگ ہیں اور اس طرح کے شوشے چھوڑ دیتے ہیں؟ سب سے پہلی بات ساجد بھائی, چھوٹے لوگوں کی عادت ہوتی ہے چھوٹی بات کرنا, اور بڑے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بڑا ویژن رکھتے ہیں. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا تبار ہمارے لیے سب سے زیادہ بلند اور سب سے زیادہ آئیڈیل شخصیت مطلب اس ملعون کو بھی شہزادہ بھی بول دیا, اور پھر دین کے معاملات کو سیاست میں جوڑ دیا. مطلب ایک یہ کہہ سکتے ہیں ایک کڑی ہے, یا یہ چاہ رہے ہیں اس طرح کے لوگ کہ جو عالم, مطلب ان کے چاہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا, کہ کہیں نہ کہیں تفرقہ ہو, کوئی پھڈے بازی ہو, یا یہ جیسا شاہد صاحب نے کہا کہ یہ پتہ نہیں وہی حال ہے. بالکل, جیسا کہ آغا رضوان شاہی صاحب نے کہا اور خواجہ آفتاب احمد صاحب نے بھی کہا کہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ آج بھی لوگ یزید کے پیروکار, اور اسی طرح جو لوگ کہتے ہیں کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی. اچھا 2 شہزادوں کی جنگ تھی تو پھر ان سے یہ سوال کیا جائے, اگر آپ سے آپ کا اس وقت اسٹیٹس لے لیا جائے اور آپ کا اسٹیٹس کسی اور کو دے دیا جائے, صحیح ہے, تو پھر آپ کی کیا کیفیت ہوں گی؟ آپ پھر یہ بات کہنے کے کسی طریقے سے حقدار ہی نہیں ہے کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی. جب آپ کے اندر اتنا ضبط نہیں ہے, اتنا تحمل نہیں ہے, صحیح ہے, تو پھر جو حق پر تھے, جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی بقا کے لیے کربلا کی جانب سفر کیا, نہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی پریشانیاں اٹھاتے ہوئے, اتنی مصائب و آلام اٹھاتے ہوئے اپنے شہر منور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ مکہ مکرمہ میں ایک نماز پڑھنا, مکہ مکرمہ میں ایک رکعت نفل پڑھنا, اللہ تبارک و تعالیٰ 1,00,000 رکعتوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور مدینہ منورہ میں ایک نماز پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. جہاں اتنے فضائل اور برکات کے انبار ہوں, وہاں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہجرت کی, اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پر جو ہجرت کرنے کے بعد جو مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے گئے, وہ کتنے عظیم شخصیت کہ جن پر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے گئے. اور آج جو لوگ بد زبانی کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو, یہ 2 شہزادوں کی جنگ کرنا, کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے لیے آپ کی پکڑ نہ ہو جائے. اور آج جو لوگ سچ بھائی, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دو رنگی ہوتے ہیں. منافق میں اگر کہوں تو کیا صحیح رہے گا؟ بالکل, جو 2 رنگی ہوتے ہیں, 2 رنگی جو ہوتے ہیں نا, تو ان کے لیے یہی کہنا چاہیں گے کہ بھائی جو 2 کشتیوں کا سوار ہوتا ہے نا, تو پھر اس کے حال احوال کیا ہوتے ہیں. 2 کشتیوں کا جو سوار ہوتا ہے نا, نہ وہ اس کشتی میں سوار ہو سکتا ہے نہ اس کشتی میں سوار ہو سکتا ہے. تو ان کے لیے یہی بات کہوں گا, یا حسینی بن یا یزیدی بن, کیوں تو کشتیوں کا سوار ہے, یا حسینی بن یا یزیدی بن, کیونکہ جو حق نما ہے وہی حسین ہے, اور حق نما امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, تو حسینیوں کے ساتھ ہو جا, نہ کہ یزیدیوں کے ساتھ ہو کر اپنی دنیا بھی برباد کرے اور اپنی آخرت بھی برباد کرے. ماشاءاللہ, بہت خوب. اور علامہ شاہد رضوان صاحب, میں چاہوں گا اس پہ آپ بھی روشنی ڈالیں کہ ان عناصر اور اس چھوٹی ذہنیت کے لوگوں کو ہمارے اس پلیٹ فارم سے بھی میسج جائے کہ جو تاریخ کا بدترین انسان, کہ اس کے بعد ماؤں نے یزید نام رکھنا اپنے بچوں پر گوارا نہیں سمجھا, اور اس کی پھر کہیں نہ کہیں اس کو جوڑا جاتا ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ یہ 2 شہزادوں کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے تو 2 شہزادوں کی بات ہی نہیں ہے. اگر جو یہ اس بات کو ایڈمٹ کرتا ہے کہ یہ 2 شہزادوں کے درمیان ہے, کیونکہ شہزادہ جو ہے یہ دنیاوی جو ہے وہ ایک منصب ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ اس نظریے سے بات کرتے ہیں تو پھر نعوذ باللہ آپ اللہ اور رسول کے بات کو چیلنج کر رہے ہیں اور قرآن کو چیلنج کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور رسول خدا اور پروردگار کو آپ جھٹلا کے آپ اس کے مقابل آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے حجت خدا ہیں, دنیاوی منصب ان کا نہیں ہے. یہ شہزادہ یا بادشاہ یہ معاملہ نہیں ہے, وہاں معاملہ جو ہے وہ حق اور باطل کا ہے. بے شک. اب جو یہ کہتے ہیں کہ جو 2 شہزادوں کے درمیان کی جو لڑائی ہے, تو پھر شہزادوں کی لڑائی میں جو ہے
وہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں تعداد اور تناسب افواج کا وہ برابری نہ صحیح تو کم سے کم 1/4 کے برابر تو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں تو کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے. اب یہاں پر ہیبت کا عالم یہ ہے کہ ہزاروں اور بعض اوقات جو ہے لاکھ کے قریبی لکھا گیا ہے کہ وہ کہ جب حر بن ریائی آج کے دن آتا ہے تو تاریخ کے اندر امام سجاد کو کہا جاتا ہے کہ انتہائی لاغر اور بیمار رہے. یہ پروردگار کی حکمت تھی کہ وہ بیمار ہوئے. اس سے پہلے کیا ہوا, آپ نے فقط ایک بات کہی اور آپ کی ایڑ میں, کیونکہ فرزند جو ہے وہ علی مرتضیٰ کے پوتے تھے, ایک ایڑ لگاتے تھے, رکابے ٹوٹ جاتے تھے گھوڑے کے, اور رکابے پہ رکابے ٹوٹے, اور اس کے بعد حر بن ریائی کے پاس جا کے وہ تلوار نکالی, اس کے بعد ایک لکیر کھینچی, اس سے آگے مت آنا, اور اسے کہا ایک انگڑا ایک, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اتنا کانفیڈینس ان کو اپنے اوپر کہ بابا جان فقط 1000 ہی تو ہیں, اور علی جو ہے علی کے لیے کچھ نہیں ہے, علی کے لیے یہ کچھ نہیں ہے. تو اس کے بعد امام سجاد کے لیے جو ہے امام حسین علیہ السلام نے کہا امام حضرت عباس علمدار سے کہ عباس اس کو علی کو بلاؤ. پہلی دفعہ یہ ہوا. دوسری دفعہ یہ پھر اس کے بعد اس وقت ہوا تھا کہ جب پانی بند ہوا, اس کے بعد پھر جب عاشور سے پہلے جو ہے رات کے وقت شب عاشور میں جو ہے اس وقت بھی یہی تھا. اس وقت آپ ہٹے ہیں, پر امام حسین علیہ السلام نے دعا کی. وہ دعا کیا تھی اس کے کتابوں میں نہیں ملتا, لیکن دعا کی. اس کے بعد سید سجاد بیمار ہوئے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ جو سلسلہ جتنے بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ دنیاوی طور پہ کہ وہ جو 2 شہزادوں کی بات تھی یا یہ تھا یا یہ تھا, دیکھیں کسی بھی جگہ پہ دنیا میں بین الاقوامی طور پہ جنگی جرائم کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ بادشاہ کی اولادیں جو ہیں ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے, ان کے ساتھ جو ہے وہ رسوائی کا سلسلہ نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے, بی بی شہربانو آپ یزگرد کی بیٹی تھی. جب ایران فتح ہوا تو اس وقت جو یہ لے آئی گئیں, حضرت عمر کا دور تھا. اس وقت امیر المومنین نے حضرت عمر سے کہا کہ ان کا پورا پروٹوکول کرنا, یہ بادشاہ زادی ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت حضرت عمر نے ان کے لیے علیحدہ جگہ دی, ان کو اختیار دیا شادی کا. تو انہوں نے اپنے لیے حسنین کریمین کو چنا. ایک بہن نے حضرت امام حسن سے شادی کی اور دوسری نے امام حسین سے, اور ان سے امام سجاد پیدا ہوئے. اب یہاں پہ یہ سلسلہ آتا ہے کہ جی گناہ اور ثواب کے معاملات, گناہ اور ثواب کے معاملات سیدھی سیدھی بات یہ کہ آپ عبادت کریں گے آپ کو ثواب ملے گا, آپ پیروی اللہ کی کریں گے, رسول کی کریں گے تو آپ مسلمان ہیں. جب آپ اللہ اور رسول کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے, اس کو چیلنج کریں گے, تو آپ کہاں کے مسلمان. تو یہ سلسلہ اور یہ نظریہ ہی جو ہے وہ سرے سے جو ہے وہ باطل ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے, کیونکہ دیکھیں حسینیت ایک جو ہے وہ ایک نظریے کا نام ہو گیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. مسلمانوں میں جتنے بھی ہیں آپ کربلا جا کے دیکھیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا چلوں اگر آپ اجازت دیں. وہاں پہ کربلا میں عاشورے میں اور اربعین پہ سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ مہمان کے لیے دروازے کھولتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آپ آ جائیں, آپ آ جائیں, آپ آ جائیں. اور ان زائرین کی اس طریقے سے تواضع کی جاتی ہے کہ کیا کسی کی تواضع ہوتی ہوگی. ہر چیز فری, ہر چیز سب کچھ مل رہا ہے, سب کچھ اس طریقے سے. اس میں جو ہے ایک شخص آیا, اور اس کے بعد آنے کے بعد وہ شخص نے کہا کہ مجھے, تو اوپر سے بھی اس ایک ہی بلڈنگ تھی, اوپر سے بھی ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ آپ میرے یہاں مہمان رہیں, میرے یہاں رہیں. تو اس کے بعد اس شخص نے جو نیچے جو تھا اوپر والے شخص نے اس سے کہا کہ میں تمہیں اپنے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں. جوان بیٹے کو نیچے والوں نے قتل کیا تھا. میں تمہیں اپنے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں, اس زائر حسین کو میرے گھر آنے دو. جب ایک شخص جو عزادار امام حسین علیہ السلام ہے اور وہ ایک زائر حسین کی اتنی تکریم کرتا ہے کہ اپنے بیٹے کا قتل تک معاف کر دیتا ہے, تو صبر کی منزلت امام علی مقام کی کیا ہوگی یا ان کے خاندان کی کیا ہوگی. بے شک بے شک کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ چھوٹی سی ایک اور چیز دیکھیں, آپ چھوٹی سی بات دیکھیں کہ بچے بڑے بزرگ بے شک ہر کوئی اس جگہ موجود, ضعیفہ بھی ہیں, بیمار بھی ہیں, سب موجود ہیں, لیکن
یعنی روحانیت کا کمال جو ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین نصیحت کیا کر رہے ہیں اپنی بہن کو کہ اے زینب مجھے نماز، اے زینب ام کلثوم مجھے اپنی نماز شب میں یاد رکھنا. یعنی اس وقت بھی معلوم ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کا شباب اہل جنہ ہیں، تقسیم کرنے والے ہیں جنت کو، لیکن اپنے لیے نہیں، وہ ہمیں آپ کو میسج دے رہے ہیں کہ نماز شب میں ہمیں یاد رکھنا. اب اسی طریقے سے جو یہ لوگ کرتے ہیں کہ دو نظریے حسینیت یا یزیدیت، باطل کسی بھی مسلک کا ہو، ٹھیک ہے، وہ یا مسلمان ہو یا حتیٰ کہ میں نے یہاں تک بھی دیکھے ہیں ایک قوم ہے جو ہندوستان میں بستی ہے جس کو کہا جاتا ہے حسینی برہمن، وہی لوگ جو ہیں انٹریسنگ کے اندر بھی آباد ہیں، حسینی برہمن کہلاتے ہیں. ان کے گھروں کے باہر علم نصب ہوتے ہیں اور وہ جو ہے وہ مجالس اعضاء جو ہے وہ برپا بھی کرتے ہیں، اس میں شریک بھی ہوتے ہیں. روڈی کا جو اتنا بڑا جلوس نکلتا ہے اس کے اندر جو ہے ایک بڑی تعداد، ہمارے ایک جاننے والے تھے وہاں پہ، وہ گئے، انہوں نے جو ہے وہاں پر ایک چھوٹی سی، انہوں نے کہا کہ نعرہ تکبیر آواز بڑی تھوڑی سی تھی، نعرہ رسالت بہت تھوڑی سی. جب انہوں نے کہا نعرہ حیدری اور کہا تو اس پہ بھی آواز اٹھی. جب انہوں نے کہا حسینیت تو اتنی یعنی لاکھوں کی آواز گونجی. اب وہ حیران ہوئے کہ یہ سلسلہ کیا ہوا کہ جی اللہ اکبر اتنا نہیں، رسول خدا کا نہیں، نعرہ حیدری اتنا نہیں، لیکن جب حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگا تو اتنا تو بتایا گیا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان میں ہر قوم کا، ہندو بھی موجود ہے، عیسائی بھی موجود ہے، سکھ بھی موجود ہے، دیگر اور مسالک کے لوگ بھی موجود ہیں، اور سب کے سب ہیں اور سب کے سب حسینی ہیں. اللہ اکبر. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. خواجہ صاحب ہم معاشرے کی بھی بات کرتے چلیں کہ آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ایام محرم اسٹارٹ ہوتے ہیں، آج جس طرح دوسری محرم پر ہم بات کر رہے ہیں تو ہمارے گلی کوچوں میں، ہر چھوٹے بڑے شہروں میں مجالس سبیلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ حسین تو سب کا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو پرٹیکولر کسی فقہ میں کاؤنٹ کیا جائے، یا اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں معاشرے میں ملتی ہے، جی کالے کپڑے کیوں پہن لیے، ان کی کس طرح آپ اصلاح کریں گے ایسے لوگوں کی کہ آپ کا جی ان میں شمار ہوگا، آپ کا جی اس میں شمار ہوگا، اگر ایسا امامہ پہنیں گے تو آپ کا اس میں شمار ہوگا. یہ دین تو ایک ہی ہے، نبی بھی ایک ہی ہے، تو پھر ہم الگ الگ سوچ کیوں رکھنے لگے ہیں؟ ہمارا راستہ بھی تو ایک ہی ہے. دیکھیں ساجد بھائی، یہ جو ہے نا یہ سب ہماری اپنی ہی بنائی ہوئی چیزیں ہیں اور اس کو پروموٹ کرنے والے بھی ہم خود ہی ہیں. دیکھیں بات یہ نا کہ محرم الحرام کا مہینہ یہ قربانیوں کا مہینہ، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے ان قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے ان کے لیے محافل کا اہتمام، اِصال ثواب کا اہتمام، جیسا کہ الحمدللہ رائج ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ اس پر کوئی اس میں قباحت نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے گھروں میں، ہاں ٹھیک ہے، یہاں پر میں وہ اسی طرح اپنے پیرائے پر رمضان شریف میں نے ایک بات کہی تھی، اسی پیرائے پر ایک بات کہوں گا کہ بات یہ ہے بھی یہی فطری طور پر کہ کوئی بھی شخص اپنا فرقہ نہیں چھوڑتا. جس گروہ میں، جس فرقے میں، جس گروہ سے اس کا تعلق ہے وہ اپنے نہیں چھوڑتا، لیکن حسینیت نظریہ ہے، حسینیت نظریہ ہے، حسینیت کوئی ایک جو ہے وہ تنظیم نہیں ہے، یہ کوئی ایک فرقہ نہیں، ایک نظریہ ہے، اور یہ نظریہ تمام عالم اسلام کے لیے. ایک بندہ اگر یہ کہتا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، تو اس پر یہ لازم ہے کہ حسین سے محبت ہے. کیا بات، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب وہ کہہ رہا ہے تو وہ جو محمد الرسول اللہ ان کا نواسا، جن کے بارے میں رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور فرمایا کہ جو حسین سے محبت رکھے اللہ اس سے محبت رکھتا ہے، جو حسین سے محبت رکھے اللہ اس سے. اتنی بڑی بات ہے کہ ہر مسلمان کے لیے یہ لازم ہے حسین کی محبت. اب اس محبت میں آپ اپنے طریقے کے مطابق اس محبت کو جو ہے وہ لوگوں میں پھیلائیں. اس میں آپ اپنی محفلوں کا اہتمام، مجالس کا اہتمام، یا جس طرح سبیلیں، پانی کی، شربت کی، جو بھی جو سلسلہ ہے، اس میں جو ہے وہ تنگ نظری، ایسے لوگوں کی اصلاح ہو جائے. ہم کیونکہ جس طرح ہم تاریخ پہ بات کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کی ہمارے پلیٹ فارم سے اصلاح بھی ہو جائے. ہم نے دیکھا ہے بہت سارے پیرنٹس اپنے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا آپ نے کالے کپڑے نہیں پہننے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ آپ نے سبیل نہیں پینی، کچھ کہتے ہیں اچھی بات ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں آپ نہیں پینا، یہ فلاں پرٹیکولر کسی اور لوگ کیونکہ پینے کی وہ ہے. تو کیسے اصلاح کی جائے معاشرے کی کہ یہ تو یاد تازہ کی جا رہی ہے ایام محرم میں، تو مطلب ان کی اصلاح کیسے پیرنٹس کی کریں گے کہ وہ حسین سب کے ہیں، اہل بیت سب کے ہیں، اور واقعہ کربلا
سب کے لیے ہے, دین کی بقا ہی وہی ہے. یہاں پر بہت پیاری آپ نے بات کر دی, میں یہاں پہ بات کرتا چلوں کہ دیکھیں پیرنٹس کے لیے یہاں پر کیا ہے کہ سب سے پہلے وہ خود نہ واقعہ کربلا کی اسٹڈی کریں. یہ وہ خود پہلے یہ ہمارے پلیٹ فارم سے وینس ٹی وی سے الحمد للہ واقعہ کربلا بتایا جا رہا ہے, اور وہ ان شخصیات کا جو ان کے جو واقعات مرتبہ ہے, جو ان کی جو شان ہے, جیسے یہاں پر بتائی جا رہی ہے, تو یہ سنیں دیکھیں اور خود اسٹڈی کریں. جب آپ خود واقعہ کربلا سن لیں گے, پڑھ لیں گے, آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ان کی شان کیا ہے, ان کا مرتبہ کیا ہے, تو آپ خود اپنے بچوں میں اس محبت کو عام کرنے والے بن جائیں گے. اچھا, پھر اس کا امام حسین کی محبت کا تعلق نہیں ہے کسی بھی یہ ہو جانے سے یا وہ ہو جانے سے. اچھا, یہ بھی بتاتے چلیں کہ بہت سارے لوگوں کو جب علمی کوئی بات بتائی جائے تو ہم سے الٹا یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ آپ نے کس مسلک کی کتاب سے بتایا, تو کون سی چیزیں اسٹڈی کی جائیں. جس طرح ہم مسلم ہسٹری کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گریجویشن اور ماسٹرز کے نصاب میں شامل ہے, اس کو پڑھیں, ساتھ کی کتابیں پڑھیں, وہ بھی اصلاح کرتے چلیں. دیکھیں اس پہ نا آج کے دور کے جو مصنفین ہیں, جو ایسے ذہنیت کے جو لوگ ہیں, ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں, وہ آج کے دور کے مصنف کو نہ پڑھیں. ٹھیک ہے, آپ ایسا کریں, پرانے مصنف کو اٹھائیں. اچھا, یہاں پر ایک بات وضاحت کرتا چلوں. پرانے مصنفین کی جو عادت تھی نا, وہ یہ عادت تھی کہ وہ لوگ ہسٹری جمع کرتے تھے. ان کا کام تھا کہ ہسٹری جمع کر دینا, کتاب جمع کر دینا. ان کا کام یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ میں نے صحیح جمع کیا یا غلط جمع کیا. انہوں نے آپ کو سارا کچھ جمع کر کے دے دیا, اب آپ اس کو دیکھیں اور اس کو خود سمجھنے کی کوشش کریں. المختصر یہ ہے کہ جب آپ خود اس واقعہ کربلا کو ایک دفعہ اچھے انداز سے سمجھ لیں گے, اور پھر جو ہے آپ اپنے بچوں کی اس کے مطابق تربیت کریں گے, آپ کے ذہن سے یہ بات ہی نکل جائے گی کہ کالا کپڑا پہننا ہے یا سفید پہننا ہے. یہ سفید کالا کپڑا بعد کی بحثیں ہیں ساری. پہلے محبت امام حسین ہے. آپ محبت امام حسین میں ڈوب کر تو دیکھیں, آپ کو سب کچھ بہتر لگنے لگے گا. آپ اس میں ڈوب جائیں, اور پھر جو ہے اس کے مطابق, یہ پیرنٹس کے لیے بات ہے کہ پیرنٹس جو ہے اپنے بچوں کی اس کے مطابق تربیت کریں. اور جس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت رسول خدا کیا کرتے تھے, سات ستہ دیکھیں نا, احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں, ان میں سات ستہ میں آپ دیکھیں کہ رسول خدا نے کس طرح سے اپنے خانواد نواز رسول کی تربیت کی. اس تربیت کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کریں, اور خصوصاً ان ایام میں, محرم الحرام کے ایام میں, اپنے گھر میں چھوٹی چھوٹی محافل بچوں کو بٹھا کر یہ واقعہ کربلا پورا سنائیں. اگر آپ نہیں سنا سکتے تو یہ ہمارا وینس ٹی وی کا جو پروگرام ہے, یہ بچوں کو بٹھا کر دکھائیں, تاکہ وہ بچے دیکھیں اور وہ سیکھیں کہ اس واقعے میں دراصل ہوا کیا تھا, وجہ کیا تھی, معاملہ کیا تھا. اب ہم صرف یہیں پر ہماری ذہنیت بند ہو چکی ہے کہ کالا کپڑا اور سفید کپڑا. جب ہم یہیں پر رہ گئے, ہمیں نہیں پتا کہ واقعہ کربلا میں کیا ہوا تھا. ہمیں اس ہسٹری کو جاننے کی ضرورت ہے. مین مقصد, مین منشور پر آ جائیں, بہترین. بعد میں آپ خود سمجھ جائیں گے کہ کالا کپڑا پہننا ہے یا سفید. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. بلال قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بلال, ہم چاہیں گے کہ منقبت بھی آپ شامل کریں. میری دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا, میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا, میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا, میری نسلوں پہ ہے دست قدم زہرا کے بچوں کا. اور زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوا نہیں کرتا, زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوا نہیں کرتا.
سکونت پا لے جس سیرت میں نام زہرا کے بچوں کا سکونت پا لے جس سیرت میں نام زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میرے نسلوں پہ ہے دست قدم زہرا کے بچوں کا اور ہزاروں کو شیشے کر لی زمانے نے جھکانے کی ہزاروں کو شیشے کر لی زمانے نے جھکانے کی مجھے جھکنے نہیں دیتا مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دست قدم زہرا کے بچوں کا اور خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا اور خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا زہے قسمت میں دیکھایا حرم زہرا کے بچوں کا زہے قسمت میں دیکھایا حرم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دست قدم زہرا کے بچوں کا سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. علامہ رضوان شاہد صاحب بہت اچھی بات کی اور بہت اچھی منقبت انہوں نے پڑھی. سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم واقعہ کربلا پہ بات کر رہے تھے. آگے ہم جب دیکھتے ہیں صبر بھی ہے اور دین کی بقا بھی ہے. اکثر یہ جس ہم مائنڈ سیٹ کی ہم بات کر رہے تھے, اس مائنڈ سیٹ کو ختم کرنے کے لیے تمام ہی لوگ حسب توفیق جہاں جہاں پہ ہر پلیٹ فارم سے ان کی اصلاح کے لیے, آنے والی پیڑھی کے لیے, جس طرح ہم آج دیکھ رہے ہیں اور ہم خوش ہیں کہ جس طرح حسینیت کو فروغ مل رہا ہے اور ہر آنے والے دور میں ہر آنے والا مسلمان وہ یزید پر لعنتان اور اس کو کنڈیم کرتا ہے اور مجالس جلوس یہ سب اسی کی ہی وہ ہیں. لیکن آگے ہم جب بڑھتے ہیں اور یہ جو معاشرے کی جو معاملات ہیں, ہم جب خود بڑے ہوئے تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اچھا جی یہ نہیں کرنا, اچھا جی وہ نہیں کرنا. آفتاب صاحب نے کہا ان کے پڑھنے کی ضرورت ہے, ان کو خود اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. اسٹڈی میں بھی پھر ہمارے اکثر ایک کانسیپٹ ہے 1.5 انچ کی مسجد کا. ایکچول دین ایک, قرآن ایک, نبی ایک ہی ہے نا. خاتم النبی کے ہم امتی ہیں, نبی بھی نہیں آنا. تو ایک راہ آپ ہم چاہیں گے کہ آنے والے نوجوانوں کی آپ اصلاح کریں کہ وہ حسینیت کو اسٹڈی کریں. یہ دین, یہ جب قرآن اترتا بھی ان کے گھر پر, ان کے محمد پر قرآن اترتا تھا, حسنین کے گھر پہ قرآن آیا کرتا تھا, تو یہ تو وارث قرآن ہے. تو ان کو کاؤنٹ یا ان کو عام اور خاص میں ہم کیوں چینج کریں؟ دیکھیں یہ جو سلسلہ ہے
در حقیقت یہ دجالی قوتیں میں کہوں گا اسے. اور عام اور خاص میں اسپیشلی روشنی ڈالیے گا جی. فلاں کا مرتبہ بڑا، فلاں کا مرتبہ وہ، مطلب ہم کیوں کیٹیگرائز کر رہے ہیں دین کی اتنی پلر شخصیات کو؟ میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ در حقیقت یہ 1400 سال 61 ہجری سے لے کر اب تک جو سلسلہ چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دجالی قوتیں جو ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے کہ یزید کو پازیٹیو ثابت کرنے کے لیے وہ تلی ہوئی. اب آپ لاجیکل بات دیکھیں، چھوٹی سی لاجیکل بات ہے، چند طرف اشارہ کروں گا کہ فلاں سہروردی صاحب نے جو تبرک جو یہ کھچڑا کھلا یا حلیم بنا رہے ہیں، مت کھانا کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ شیعوں نے ان کو وہ دیا ہے کہ اس میں خون ملایا ہے کچھ اس طریقے اس طرح کے رومرز اور نئے کچے ذہنوں کو، اس طریقے کی بات. پھر علم لگا ہوا ہے. اب علم جتنی اولیاء اللہ کی زیارات ہیں سب جگہ لگا ہے، سب جگہ لگا ہے، چاہے جائے کہ وہ اہل سنت ہیں اہل تشیع ہیں، سب جگہ لگا ہے. علم کے قریب سے مت گزرنا، نکاح ٹوٹ جائے گا. نکاح نہ ہوا آپ کا کچھ، یہ میں پہلی بار سن رہا ہوں، یہ نکاح ٹوٹ جائے گا. اچھا، پھر اس کے بعد ایک طرف یہ فلانے مجلس ہو رہی ہے تو وہ فلاں صاحب کی ہو رہی ہے، جبکہ آپ دیکھیں کہ نشتر پارک میں پہلے سے مجالس ہوتی تھی، اس میں اصغر در صاحب آج بھی حیات ہیں، ٹھیک ہے، مجلس پڑھتے تھے، آج بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. سننے والا جو ہے اس کی تفریق نہیں ہے. شاہ تراب الحق صاحب جلوس نکالتے تھے، آج بھی ان کے فرزند نکالتے ہیں، کوئی تفریق نہیں ہے کہ شیعہ ہیں سنی ہیں، سب شامل ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. پھر اسی طریقے سے تبت سینٹر پہ جو تاجر برادری جو سبیل لگاتی ہے اور اس کے بعد جو وہ تقسیم ہوتا ہے، جو پانی شربت جو تقسیم ہوتا ہے، ہندو برادری بھی سبیلیں لگاتی ہے، پانی شربت ہوتا ہے، تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ جو ہے کسی شیعہ کو یہ نہیں حق حاصل ہوتا کہ وہ جا کے کہے کہ جی جلوس تو ہمارے طرف سے ہے، لہٰذا آپ نے کیوں لگایا. بالکل ایسا ہی ہے. کوئی نہیں. اس وقت صرف اور صرف حتیٰ کہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں عاشور ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس میں خاص طور پہ کووڈ کے سلسلے میں میں آپ کو بتاؤں، پچھلے سال کووڈ کے سلسلے میں جو ہے ویڈیوز جو آئی ہیں سب کچھ ہے کہ اس میں کووڈ میں بھی کیونکہ ایکچولی ماتم کا جو ہے جو ترجمہ ہے وہ احتجاج ہے. احتجاج ہے، بالکل. احتجاج وقت یزید، ٹھیک ہے نا. اب احتجاج آپ گھر بیٹھ کے تو نہیں کر سکتے نا. آپ کو جو ہے وہ کلرک ایسوسیشن کو کوئی پرابلم ہوتا ہے، وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے کرتی ہے، کچھ گھر سے باہر نکلتے ہیں. اب جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ماتم کرنا ہے تو آپ گھر میں کر لیں، یا کسی پرٹیکولر میدان میں جا کے کر لیں. ایک چیز ہے جیسے آج کل جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ جی اگر آپ نے یہ کچھ کرنا ہے تو جو ہے وہ اس طریقے سے 10 دن کے لیے نعوذ باللہ جو ہے وہ کرونا جو ہے وہ کہیں اور شفٹ ہو جائے گا. دیکھیں ماتم کا معنی جو ہے وہ احتجاج ہے. احتجاج جو ہے وہ باہر نکل کے ہی آپ کر سکتے ہیں. چلیں، اگر آپ نے یہ ٹاپک چھیڑ ہی دیا ماتم کا علامہ صاحب، میں تو اس کو آگے ڈسکس کرتا. تاریخ میں ہم جب جاتے ہیں، ہم حضرت ابراہیم سے لے کے پھر خاتم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادوار پڑھتے ہیں، تو کیا ماتم ہمیں تاریخ میں پہلے بھی ملتا ہے کربلا کے سے پہلے؟ میں امام سجاد کا ایک واقعہ کر دیتا ہوں، یہاں پہ ایک کوٹ کر دیتا ہوں. امام سجاد سے کسی شخص نے سوال کیا کہ مولا آپ ہر وقت روتے کیوں رہتے ہیں؟ آپ روتے کیوں رہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. امام نے جواب جو دیا وہ یہ دیا کہ حضرت یعقوب کا ایک بیٹا حیات تھا، اللہ کی طرف سے الہامی طور پہ پتا تھا کہ وہ زندہ جاوید سلامت ہے اور ملاقات بھی ہونی ہے. نبی تھے، معصوم تھے، اور بیٹا بھی معصوم تھا. تو وہ ایک غائب تھا، تو وہ اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور اپنا سینہ پیٹا کرتے. ٹھیک، ماتم صحیح. بیٹوں سے بھی احتجاج کیا، ماتم کے بیٹوں کے سامنے پورا جو ہے کنان کے پورے لوگوں کے سامنے بھی وہ سب کچھ کیا. جس جگہ رہتے تھے وہ کنان کہلاتا تھا. تو وہ پورے کنانی جو تھے وہ اس بات سے واقف تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ عزا کی کیفیت میں ہے. ٹھیک ہے. اب امام سجاد نے کہا کہ ایک بیٹا اوجھل ہو گیا نظروں سے تو ان کا یہ حال، میرے 18 بھائی میرے سامنے، میرے سامنے، میرے والد، چچا، دیگر اور بنی ہاشم اور آوان و انصار سب کے سب میرے سامنے
ذبح کیے، حد تک یہ ہے کہ میرا ششمایا بھائی نہر کیا گیا. تو یہ جو جملے ہیں نا یہ اس طریقے سے. اور دوسری بات یہ ایک بڑا آسان سا فلسفہ ہے، بڑا آسان سا ہے. حسینیت ایک نظریہ ہے اور وہ ہر مظلوم کا نظریہ ہے. جس کے دل کے اوپر پروردگار نے مہر نہیں لگائی ہے وہ اس کا نظریہ ہے. بہت اچھی بات. اور اس کے ساتھ پھر ایک بات یہ کہ جس کا مرتا ہے وہ روتا ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. میں چاہوں گا خواجہ صاحب آپ بھی اس پہ روشنی ڈالیں کہ جس طرح علامہ صاحب نے کہا کہ یہ ماتم، یہ جلوس، یہ احتجاج ہے. تو احتجاج ہے جو اس طرح جو لوگ کہتے ہیں کہ جی شریعت میں یہ نہیں ہے، اور شریعت کے بہت سارے پیمانوں میں ہم اس کو تولتے ہیں کہ تاریخ میں کیا اس طرح ہوتا تھا. پھر ہم اویس کرنی کو دیکھتے ہیں تو اپنے دانت مبارک شہید کے انہوں نے عشق رسول میں. پھر اس کو ایلیبریٹ کیسے کریں، کیسے آپ ہمارے آنے والے نوجوانوں کی آگاہی کریں گے کہ یہ کیا ہے؟ دیکھیں، احتجاج، ماتم کا معنی احتجاج، اور احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروانا، اور اس پر جو ہے وہ، اور جس طرح انہوں نے کہا کہ دکھ اور افسوس کی ظاہر سی بات ہے ساری ایک داستان ہے. رونا ہے اس میں، سینہ زنی کرنی ہے، یہ سب اسی کی ہی کائنڈ سے اقسام ہیں. میں اسی پر آ رہا ہوں. دیکھیں، کیونکہ میں اہل سنت کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، تو اہل سنت کا جو ہمارا یہاں پر نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ خود کو تکلیف پہنچانا. یعنی ایک احتجاج ہے نا، احتجاج مطلب دکھ ہونا یہ ایک الگ چیز ہے. افسوس ہونا، رونا، مطلب اپنی جسم پر تکلیف دینا. ایک رونا ہے، رونا یہ جسم کو تکلیف دینا نہیں ہے. یعقوب علیہ السلام کا واقعہ جو انہوں نے حضرت نے کوٹ کیا، رونے تک بات ٹھیک ہے. آگے جو انہوں نے کہا کہ وہ ماتم کرتے تھے، تو وہ ماتم والی جو ہے وہ روایت ایسا نہیں ہے. یعنی وہ ماتم کیا کرتے تھے، ہاں روئے تھے، اور اس قدر روئے، یہ بھی یہاں مستند ہے بالکل، اس قدر روئے کہ آپ کی آنکھیں چلی گئی. لیکن وہ جان بوجھ کر انہوں نے ایسا نہیں، اس طرح کے معاملہ نہیں کیا کہ آنکھیں چلی جائیں. ٹھیک ہے، وہ روتے تھے، رونے کی کیفیت بڑھتے بڑھتے وہ جو ہے آنکھوں کی روشنی. خیر یہ بھی اللہ نے ایک معجزے کا ظہور کرنا تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس سے جب وہ قمیض لائی گئی تو آپ نے وہ قمیض آنکھوں پر لگائی تو وہ آنکھیں روشن ہو گئی. یہ اللہ کی جانب سے ایک حکمت عملی تھی کہ معجزہ آنا تھا. تو اہل سنت کا نظریہ یہی ہے کہ ماتم جو ہے یعنی خود کو اس طرح کی کوئی تکلیف پہنچانا، اور یہاں تک کہ جس کا انتقال بھی ہو جائے تو اس پر بھی 3 دن کا اس طرح کا سوگ رونا ہونا، اور اس کے بعد یہ کہ اس کے لیے احصال ثواب اور ان کے لیے دعا ہے. اور اگر جیسے اولیاء اللہ ہیں جو بزرگ ہیں جیسے امام حسین کریم ہیں، یہ تو بہت بڑی ہستیاں، تو ان کی نسبت کر کر اپنی مغفرت کی دعا کرنا. ٹھیک ہے، ان ایام میں ہمارے یہاں سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ طور پر قرآن خوانی کا اہتمام، کیونکہ اس میں ایک اصلاح، اس میں ایک سوال جنم لیتا ہے. آپ نے کہا کہ خود کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے ہر طرح سے. پھر جب ہم ماضی پہ نظر ڈالتے ہیں تو بہت سارے ہمیں عاشق رسول ملتے ہیں، عاشق حسین ملتے ہیں جنہوں نے خود کو تکلیف دی. آپ اویس کرنی کا جیسے آپ نے ذکر کیا، تو یہاں پر میں ایک بات یہ بھی بتا سکتا ہوں، اویس کرنی کا جو واقعہ یہ بھی غلط مشہور ہے. ٹھیک ہے، اویس کرنی نے جو ہے، اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانت مبارک، جو یہ واقعہ ملتا ہے کہ آپ نے جو ہے پہلے ایک دانت توڑا، پھر جو ہے سوچا کہ شاید دوسرا ہوگا، پھر تیسرا، کرتے کرتے سارے دانت توڑ دیے. اور نبی کے عشق میں جی یہ بالکل غلط واقعہ ہے. اویس کرنی نے ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا تھا. اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی دانت نہیں ٹوٹا تھا. یہ بھی بتا، نبی کریم کا کوئی بھی دانت نہیں ٹوٹا تھا. تو ایکچوئل کیا ہوا تھا؟ وہ معاملہ یہ تھا کہ دانت کا ایک کنارہ بالکل ذرہ برابر، وہ جو مطلب اس کو دانت ٹوٹنا نہیں کہیں گے اس کو، ایک دانت کا کنارہ اس کا ہلکا سا بالکل وہ جو ہے وہ اس سے حصے سے الگ ہوا. یہ جو قصہ ہے پورا اویس کرنی کا، عاشق رسول کا، آپ اس کو جھٹلا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کچھ؟ نہیں، اویس کرنی عاشق رسول تھے، اویس کرنی کے عاشق رسول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اویس کرنی نے جو یہ دانت توڑے، یہ جو واقعہ بتایا جاتا ہے، یہ واقعہ تاریخ کی کسی مستند کتاب میں نہیں ہے. مطلب انہوں نے یہ اپنے 32ویں شہید نہیں کی تھی؟ نہیں، یہ من گھڑت واقعہ میں ان کے لیے کیلے کا پھر آگے پھل آتا ہے کہ وہ تاکہ کھا سکیں. نہیں، یہ میں یہ کروں نا کہ اویس کرنی نے اپنے دانت توڑے، یہ من گھڑت واقعہ مشہور ہے. میں اس پہ چاہوں گا کہ روشنی مدنی صاحب آپ کہہ رہے ہیں. اچھا، جیسا کہ علامہ خواجہ آفتاب احمد صاحب نے بات کی کہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دانت توڑا تھا، اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملتی. بالکل ایسا صحیح ہے. بلکہ میرے استاد محترم قبلہ شیخ الحدیث صاحب، جن کا میں الحمدللہ زیر سایہ طالب علم رہا ہوں، وہ کہا کرتے تھے کہ جب حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دانت کو جب وہ خراش لگی تھی
تو اس کی وجہ سے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے حسن میں اور اضافہ ہو گیا تھا، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ جو دانت کو جو خراش ہلکی سی پہنچی تھی نا، اس کی وجہ سے نور کی کرنیں پھوٹا کرتی تھی. اور جیسا کہ آغا رضوان شاہد صاحب نے بات کی کہ جس کا مرتا ہے اس کو دکھ ہوتا ہے، تو یہاں پر ایک بات کوڈ کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 ہے، جس کا رکوع نمبر ساجد بھائی 8 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، کیونکہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے رزق دیا جاتا ہے، وہ زندہ ہے اللہ کی بارگاہ میں. اور جہاں تک رہی بات ماتم کرنے کی، تو ساجد بھائی یہاں پر میں جو غلط فہمی ہے اس کو دور کرتے ہوئے واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گا. جب حضرت سیدنا زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آرے سے چیر کر قتل کیا گیا، آرے سے چیر کر شہید کیا گیا، تو حضرت سیدنا زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد جو نبی تھے انہوں نے کوئی احتجاج نہیں کرا، انہوں نے کوئی ماتم والی صورت اختیار نہیں کری. کیوں؟ کیونکہ انہیں یہ بات در حقیقت معلوم تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے، اللہ کی شریعت پر عمل کرنے والے تھے. اسی طرح آل رسول میں جو بھی ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ یہ تینوں خلفائے راشدین شہید کیے گئے. لیکن ان کی آل نے، حالانکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے، انہوں نے کوئی ماتم نہیں کرا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل حیات تھی، انہوں نے کوئی ماتم نہیں کرا. ایک مجھے حدیث نبوی یاد آ رہی ہے، اگر میں کہیں چوک رہا ہوں تو میری اصلاح کیجیے گا، کہ جبرائیل علیہ السلام جب امام حسن و حسین بہت معصوم تھے تو ان کو بتاتے ہیں، خبر دیتے ہیں کہ آپ کے نواسے حسن کو زہر دی جائے گی اور امام حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی غمزدہ ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بھی بہے. تو یہ جو آنسوؤں کا بہنا اور نبی کا غم زدہ ہونا اس خبر پر، تو اس پہ آپ متفق ہیں؟ جیسا کہ ساجد بھائی آپ نے بات کی کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چشمان کرم سے آنسو جاری ہو گئے تھے، تو یہ بات تو در حقیقت ہے، کیونکہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو لیتے، ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو لیتے. اور جس طرح حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تربیت کا انداز تھا، آپ کا مشفقانہ انداز، محبت کا انداز، والہانہ انداز، نہ ان جیسے نانا نے کسی اپنے نواسوں کو محبت دی، نہ ان جیسے نواسوں نے کسی اپنے نانا سے محبت پائی. میں آپ کا سوری فار انٹرپٹ، میں چاہوں گا آپ کے پاس لاسٹ میں آپ سے پوچھوں علامہ رضوان شاہد صاحب، کہ آپ بھی اس پہ روشنی ڈالیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی غم زدہ ہو گئے جب ان کو پتہ چلا کہ میرے نواسوں نے اتنی قربانیاں دینی ہیں اور ان پہ یہ ظلم و ستم ہونے ہیں. ظلم و ستم پہ کنڈیم کیا جاتا ہے، احتجاج کیا جاتا ہے، ماتم کیا جاتا ہے. آپ اس کو کیسے سیلیبریٹ کریں گے؟ دیکھیں، ماتم جو ہے وہ اس کی جو ہمارے یہاں جو فارم استعمال ہوتی ہے، آپ نے ایک کیفیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کیفیت کے اندر جو ہے اب طریقے آ گئے، اب جو ہے وہ طریقے پہلے بھی. معذرت کے ساتھ میں ایک بات کہوں گا کہ یہ جو خواجہ اویس صاحب کی جو کہتے ہیں خواجہ اویس سے کرنی کا جی، کیونکہ ان کو جو ہے وہ طریقت میں خواجہ لکھا جاتا ہے، خواجہ اویس قرنی، ٹھیک ہے. ان کے لیے مسعودی اور دیگر تمام لوگوں نے یہ بات لکھی ہے، جو یہ ہے واقعہ جو ہے یہ مسعودی اور دیگر تمام نے تاریخ میں یہ بات لکھی ہے، ٹھیک ہے. یہ مطلب یہ واقعہ صحیح ہے، واقعہ انہوں نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس کو جو ہے کچھ لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ کنڈیم کرتے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے، صحیح ہے، متفقہ علیہ نہیں ہے. کچھ لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ، اور اہل سنت کے اندر بھی ایک میجورٹی ایسی ہے جو اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اچھا، عاشق رسول ان کو کہا جاتا ہے، تو وہ کس وجہ سے؟ وہ وجہ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے رسالت مآب کی زیارت نہیں کی تھی. اچھا، ٹھیک ہے، اور حالت ان کی یہ تھی کہ فقط ایک حضرت عمر نے ان کے اوپر فخر کیا، جو وہ ایک بورا سا جو ان کے پاس جو ایک چادر تھی جس کے اوپر حضرت عمر نے کہا کہ کاش تم یہ پوری سلطنت لے لو مجھ سے اور مجھے یہ بورا دے دو، کیونکہ اس بورے کے لیے رسول خدا نے جو ہے تو وہ درود پڑھا ہے. سبحان اللہ. صحیح نا؟
تو یہ چیز اب کیفیت یہاں پہ یہ تھی. اب اسی طریقے سے جو یہ ہے کہ یہ دندان ہوا, اور دوسری بات یہ کہ دندان جو ہے وہ غزوہ احد میں ہوا تھا یہ واقعہ. غزوہ احد کے اندر دندان جو تھا وہ رسول خدا کا شہید ہوا تھا کہ جب آپ گھر گئے تھے اور گھاٹی کے تیر انداز جو تھے وہ مالی غنیمت کے لیے نکل گئے تھے. اس پورے ایک واقعہ ہے, بالکل ایسا ہی کیونکہ اس وقت ہمارا ٹاپک نہیں ہے, بالکل ایسا ہی ایک واقعہ ہے, بالکل ایک واقعہ ہے. اس وقت جو ہے حضرت کا آپ کا دندان شہید ہوا تھا اور اس کے بعد آپ کے منہ سے خون جاری ہوا تھا, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کی اذیت سے آپ غذا نہیں چبا سکتے تھے, جس کی وجہ سے شب رات کو حلوہ بنتا ہے. یہ شب رات کو تمام عالم اسلام میں جو حلوہ جو بنایا جاتا ہے وہ در حقیقت وہ ایک جو ہے وہ اس کی عرب میں آج بھی وہ طریقہ کار ہے کہ جب کسی کی دانت میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو سوجی کا جو ہے وہ ایک لبدہ سا وہ بناتے ہیں اور اس کے بعد اس کو آپ ماڈرن اس میں جو ہے وہ اس کو شیرین شامل کر کے حلوے کا نام دے دیتے ہیں تاکہ آرام سے وہ منہ میں رکھ کے گھل جائے. وہ ایک طریقہ کار تھا. اب یہاں پہ یہ سلسلہ, پھر دوسری بات یہ کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ماتم, دیکھیں ماتم جو ہے وہ ایک تکلیف دہ ہے. یہ در حقیقت یہ ایک انسان کی بے اختیاری کیفیت ہوتی ہے. کسی کا بھی جنازہ رکھا ہوتا ہے, باپ کا جنازہ رکھا ہوتا ہے تو بیٹیاں عموماً یہی کرتی ہیں. بیوی کا شوہر کا جنازہ رکھا ہوتا ہے تو یہی کرتے ہیں. بیوی کا جنازہ رکھا ہوا ہوتا ہے تو شوہر جو ہے سر پکڑتا ہے, ٹھیک ہے. اب کربلا کے اندر سب کیفیات ہیں, ٹھیک ہے, ساری کیفیات ہیں, ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس ایک روایت ایسی بھی ہے کہ بی بی سیدہ صلوات اللہ علیہ کو جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر رسول خدا نے سنائی, جب آپ کو جو ہے جب ولادت ہوئی امام حسین علیہ السلام کی, تو اس وقت جب پورا واقعہ آپ نے بیان کیا, غمگین ہونے کا آپ نے اپنا وجہ بیان کی کہ کیا وجہ تھی, تو اس وقت بی بی سیدہ نے کہا کہ میرے بیٹے کے ساتھ یہ کچھ ہو جائے گا تو کوئی پرسان حال ہوگا, تنہا اس کی لاش ہوگی 3 دن تک جو ہے وہ بے گورو کفن وہ وہاں موجود ہوگا, تو کوئی اس طریقے سے ہوگا. تو اس وقت رسول خدا نے کہا تھا کہ ایک قوم خلق ہوگی. اس قوم کے لیے شیعہ سنی کا لفظ نہیں تھا, ایک قوم ہوگی, ایک قوم ہوگی جو تمہارے بیٹے کی مظلومیت پہ روئے گی اور وہ حق کے ساتھ دے گی, ٹھیک ہے. یہاں تک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اب یہ جو سلسلہ ہے یہ بی بی زینب صلوات اللہ علیہا کا طریقہ کار تھا کہ جب آپ ایسے اپنے بھائی کو, مطلب پہلا جو کنڈیم یا پہلا ماتم کہیں یا پہلی مجلس یا پہلا احتجاج کہیں, پہلی مجلس جو تھی وہ بی بی سیدہ زینب صلوات اللہ علیہا نے کی. اس کے بعد پھر امام سجاد کے گھر کے اندر جب تک حرملہ لعین کا اور جو ہے یہ سعد بن ابی وقاص جو تھا, عمر بن سعد بن ابی وقاص, ٹھیک ہے, عمر سعد کا جب تک سر نہیں آیا تھا اس وقت تک یہ سلسلہ تھا کہ ایک محفل ہوتی تھی امام سجاد کے گھر پہ اور اس میں ایک ریسیپی استعمال ہوتی تھی جو جنت سے آئی تھی اور وہ شیرینی بنتی تھی اور اس کے بعد اشعار پڑھے جاتے تھے, نماز فجر کے فوراً بعد اشعار پڑھے جاتے تھے اور اس کے اوپر جو ہے لوگ آنسو بہاتے تھے اور اس کے بعد امام سجاد جو تھے وہ سر جھکا کے اپنے سینے پہ ہاتھ مارا کرتے تھے. تو اس کی پیروی میں ہمارے یہاں تمام جتنے بھی ہیں مکاتب فکر کے لوگ جو ہیں وہ. اور ایک بات آپ کو میں چھوٹی سی بات بتا دوں کہ برادر نے یہ بات کی, در حقیقت برادر ابھی زیر طالب ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے ابھی تھوڑا آگے جو ہے وہ مزید پڑھنا ہے. تو اس پہ میں بتا دوں کہ جتنے میں نے بزرگوں کا نام لیا وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے آج بھی سفر کرتے ہیں جلوس میں, آج بھی. ماتم کی کیفیت ڈیفرنٹ ہے, کوئی ایسے ماتم کر رہا ہے, کوئی ایسے ماتم. دیکھیں اگر یہ کہنا کہ نعوذ باللہ کہ آپ قرآن کی آیت کوٹ کر رہے ہیں اور شہید کی اس طریقے سے اصلاح کر رہے ہیں تو پھر تو جو امام حسین کی حسینیت کا جو پرچار ہم کر رہے ہیں مظلومیت کا وہ تو پھر ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, میں اس پہ کیونکہ پروگرام کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے, ہماری کوشش ہوگی کہ تیسرے محرم پر مزید ہم اس پہ روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے آنے والے جو نوجوان ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو اور وہ دین سیکھ سکیں اور وہ واقعہ کربلا میں کیا کیا ہوا, کس طرح نواسۂ رسول اور اہل بیت نے قربانی دی دین کی بقا کے لیے اور کتنے دکھ تکلیف انہوں نے کب کب جھیلے, 3 محرم کے کیا واقعات تھے, 4 محرم پہ کیا قیامت ڈھائی گئی آل محمد پر, ان پہ بھی بات کریں گے. اور عشق حسین کی یہ پرنور ٹرانسمیشن جاری رہے گی پہلے محرم سے لے کے عاشور تک, تو آپ ضرور دیکھیے گا اور اپنی آرا اور فیڈ بیک سے بھی ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی 3 محرم کو. اللہ حافظ.
حسین